میں کون سا موبائل خریدوں؟ ایسے تو نہیں خریدوں گی، پہلے تو پوری مارکیٹ کو وزٹ کروں گی، اس کے بعد 10 لوگوں سے معلومات لوں گی، اس کے بعد پھر جن لوگوں نے وہ خریدا ہے ان سے ایکسپیرینس بھی لوں گی کہ آپ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ اور اگر ہمیں رشتہ کرنا ہے نا تو اس حوالے سے تو پھر میرے خیال سے میں سینکڑوں لوگوں سے معلومات لوں گی اور پوچھوں گی کہ کہاں رشتہ کرنا چاہیے، کیسی فیملی میں رشتہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی چیز جو کہ موبائل کی صورت میں شامل کرنی ہوتی ہے تو ہم 10 لوگوں سے اس کی معلومات لیتے ہیں، مارکیٹ پوری چھان مارتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے کسی فیملی میں رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بھی ہم سارے خاندان کے بڑے بزرگوں سے معلومات لیتے ہیں، اور ایون کہ جہاں رشتہ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم سائے میں بھی جا کے معلومات کرتے ہیں، اور بڑی تحقیق کے بعد ہم جو ہے یعنی کہ سینکڑوں لوگوں سے معلومات کے بعد اس رشتے کو فائنل کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے بچے کی کیریئر کی تو ہم کہتے ہیں ہماری فیملی میں سب ڈاکٹرس ہیں تو آپ کو بھی ڈاکٹر بننا ہے، یہ سب انجینئر ہیں تو آپ بھی انجینئر ہی بنیں گے، اس طرح کی ساری ایگزامپلس ہوتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آج بات کروں گی اور اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد صاحب سے جانوں گی کہ سر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنی مشاورت کرتے ہیں، اتنی تحقیق کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک فیلڈ چوز کرنا، اپنے کیریئر کو چوز کرنا ہم یہ حق بچے کو کیوں نہیں دیتے؟ اس حوالے سے وہ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ کیا سر یہ ایک معمولی سی بات ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، اگر تو گھر میں ایک بچہ آلریڈی ڈاکٹر ہے، دوسرا بھی وہ خواہش رکھتا ہے، ہم بعض اوقات ہی کہتے ہیں جی ایک گھر میں ڈاکٹر بن گیا تو تم نے کیا کرنا، تم اور کچھ بنو۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تو اس بچے کا انٹرسٹ اپنے فادر سے یا بڑے بھائی سے ملتا ہے، یا بچی ہے اس کا مدر سے یا بڑی بہن سے ملتا ہے، تو اس میں اس کے لیے کافی ساری آسانیاں ہوتی ہیں، مطلب بکس ہوتی ہیں، چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، ایڈمیشن میں آسانی ہو جاتی ہے، بہت بہت کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ اس پہ مسلط کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لوگ پڑھا بھی رہے ہیں اور بچے کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ فیوچر، صرف اتنا بتاتے ہیں جو نوکری مل گئی، جو جاب مل گئی، کہیں نہ کہیں تو تمہیں جاب مل جائے گی، اگر مقدر میں ہوئی تو جاب مل جائے گی۔ وہ جاب کا ایک نقطہ رکھ کے اس کے ارد گرد گھما گھما کے بچے کو مارے، تو اس کی جو اسکل ہے اپنی، جو اس کی وشیز ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، وہ سامنے نہیں آتی۔ ایک تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، بلکہ بہت ہی پرفیکٹ طریقہ یہ ہے، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ سب سے پہلے کہ بچے سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ اب وہ بچہ ایک بات بتا دے گا، اب پھر آپ نے بچے سے اگلا کویشچن کرنا ہے، وہ نوٹ کر لیا، اگلا کویشچن کرنا ہے کہ نیچرلی قدرتی طور پہ آپ کس چیز میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو۔ مطلب ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے دوڑ میں حصہ لینا، اسے پوچھیں آپ اچھا اپنے آپ اچھا کب فیل کرتے ہو، وہ کہتا ہے جی میں اچھا فیل کرتا ہوں جب میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ دوڑ والا بندہ نہیں ہے، اس کی چیزیں میچ نہیں کر رہی، اسے نہیں کہنا، خود سے یہ چیز جو آبزرور ہے، جو کیریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہے اسے آبزرو کرنا ہے۔ اور تیسرا کویشچن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسی فیلڈ بتاؤ جس کی فیلڈ معاشرے میں ضرورت ہو، اس سے پیسہ تمہیں مل سکے۔ بعض لوگوں کی ہابیز عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ جی بادشاہوں نے کبوتر پالے تھے، میں نے بھی کبوتر پالنے ہیں۔ بھائی اگر تو آپ نے کبوتر سے کوئی شرطیں جیتنی پھر تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تعلیم والا بندہ ہوں، میں تو کبوتر بازی کو نہیں پسند کرتا۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی فیلڈ میں شوق رکھتے ہیں جو فیلڈ کا آج کل ٹرینڈ ہی نہیں بچا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پھر بھی پھنس جائیں گے۔ یعنی آپ نے 3 دائرے بچے سے لینے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے، نمبر 2 آپ قدرتی طور پہ کس چیز میں اچھے ہیں، اور نمبر 3 جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ مارکیٹ سے مل بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ آج کل کے یہ تینوں دائرے اگر کسی کے مل جائیں، ایسے ہوتا کم ہے، لیکن اگر یہ تینوں دائرے مل جائیں تو یقین کریں کہ وہ بچہ بلندیوں تک جاتا ہے۔ یعنی اس کا شوق بھی ہو، اس میں وہ قدرتی طور، فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، آپ کو گانا گانے کا شوق ہے، یہ ہو گیا شوق۔ آپ گھر میں بھی سارا دن گنگناتی پھرتی ہیں، یعنی امی کہتی ہے تو میرے لگتی گانا والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آج کل میوزک کا دور بھی ہے، تو پھر تو دھماکہ ہوگا، پھر تو اس بچے کو آپ سنگر بنائیے، پھر تو ڈاکٹر کیا اور انجینئر کیا اور پروفیسر کیا اور پائلٹ کیا، سب سے 1000 گنا زیادہ وہ انکم بھی جنریٹ کر لے گا، اور فیوچر بھی اس کا جو ہے نا وہ زبردست ہے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ چیز آ گئی نا، مطلب 3 سٹیپ آپ نے بچے سے لینے، پھر آپ نے فیصلہ دینا کہ آپ نے بیٹا کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ پرابلم کیا آتی ہے کہ ماں باپ کی ڈیزائر، وہ اپنی خواہشات کو بچے میں دیکھ رہے تھے، میں وکیل نہیں بن سکا، میرا بیٹا وکیل بننا چاہیے، میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے، میں آرمی آفیسر نہیں بن سکا، میرا بیٹا آرمی آفیسر بننا چاہیے۔ چلیں کسی حد تک آپ اس چیز کو مان بھی لیں، لیکن آپ اگر بچے کو اس طرح پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ فیوچر میں جا کے پچھتاوا اس کا مقدر بنتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جب یہ بات ماں باپ کو پتہ چلے گی تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا پچھتاوا ہوگا۔ یعنی اگر ایک ماں باپ ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ہمیں پتہ چلے بڑھاپے میں جا کے ہماری عمر 60 سال ہو اور ہمیں پتہ چلے ہم نے بچے سے ساری عمر وہ کام کروایا جو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، تو یقین کریں کہ ماں باپ کا دل تو اپنا بڑا نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے،
اولاد تو شاید بیر کر لے کہ اچھا یار جو مقدر میں تھا، لیکن ہم اندر سے مر جائیں گے، اوہو یہ ہم نے کیا کیا. تو لہٰذا اپنی جو وقتی خواہش آپ کی ابھری ہے نا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کہنے کی یا لائر کہنے کی یا انجینئر کہنے کی، خدا کرے آپ کی خواہش کے مطابق اس کے ستارے میچ ہو رہے ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے. اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، لیکن وہ کام ان سے نہ کروائیں جس کے لیے نہ اس بچے کو کوئی فائدہ ہو، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہو، کوئی انا کے چکر میں آ جائے. اچھا یہاں پہ نا ایک بہت بڑی میتھ ہے. میں نے ایک دن ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ نے کیا بننا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے. میں بچی تھی تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا آپ کے پائلٹ بننا ہے؟ آپ کو شوق ہے آپ کے کھلونے میں کوئی جہاز ہے اڑائیں دیکھیں، کوئی کارٹون ایسے دیکھیں، کوئی مووی دیکھیں؟ کہا نہیں، بولا ہماری مس نے کہا تھا جو پائلٹ ہوتی ہے نا وہ مفت میں ساری دنیا گھومتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیچر نے یہ بات کہی تھی 25 بچیوں کو، اب 25 بچیاں تو پائلٹ نہیں بن جائیں. ٹھیک ہے. یعنی جب کوئی کاؤنسلر آتا ہے، آپ کا ٹیچر ہے، ابو ہے، کوئی گھر میں پڑھا لکھا اور کوئی بندہ آ گیا باہر سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جو بھی آرڈر دے رہا ہے تو وہ سب کو دے رہا ہے اور سب کے لیے ماننا ضروری ہے. بعض لوگ یہاں بھی الجھ جاتے ہیں کہ میرے سر نے یہ کہا تھا یا میری ٹیچر نے یہ کہا تھا. آپ کے وہ میں سادہ ذرا لفظ یوز کروں کہ اگر آپ کے ستارے نہیں مل رہے اس چیز سے تو خدا نہ خواستہ آپ کو اس میں جانے کی پھر کوئی اتنی کوئی آپ کو گولی نہیں مار دے گا. استاد نے صرف اپنی رائے دی. اگر ٹیچر ہے وہ آپ کو راستے دکھاتا ہے کہ بیٹا یہ راستہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. تو میرا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ آپ اگر کیریئر کاؤنسلنگ کو نارملی سمجھتے ہیں تو آپ بچے کے فیوچر کو نارمل سمجھتے ہیں. یہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، اس سے اہم کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. شادی کو بھی ہو سکتا ہے مینیج کر لیں کسی طرح، موبائل بھی آپ کسی طرح سے کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا فیوچر ہی خراب ہوا تو نہ ہی تو کوئی اچھی لڑکی آپ سے شادی کرے گی، نہ ہی آپ کو اچھا موبائل ملے گا. سوری یہ میں آپ کی وہ ڈیفینیٹلی سر. یعنی ہاں جی جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. شاید اب سے پہلے یہ چیزیں اتنی اہم نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اب جیسے کہ سر نے بتایا کہ اگر آپ کا کیریئر ہی اچھا نہیں ہوگا، جب کیریئر ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے قدرتی طور پر کسی انسان میں رکھی ہوتی ہیں، کچھ وہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی وہی صلاحیت آپ کا پروفیشن آپ کا کیریئر بن جائے تو جیسے سر نے کہا کہ پھر تو بہت بڑا ایک مطلب کہ دھماکہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان ساری چیزوں کو اپنی لائف میں شامل کر لیں تو اس سے آپ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. اور وہ ٹیکنیکس اب کیونکہ کیریئر کاؤنسلر موجود ہیں تو اپنی میٹرک کے بعد FSC کے بعد اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں، ان کے ساتھ ایک سیشن ان کا کنڈکٹ کروائیں، کیونکہ ہر پیرنٹس ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، جج نہیں کر سکتے. تو آپ جو ہے وہ پروفیشنل کسی جو کیریئر کاؤنسلر ہے اس کے پاس اپنے بچے کو لے کر جائیں اور پھر ان کے تھرو وہ جو بھی ان سے سوال و جواب کریں گے اور اس کے بعد وہ جو سجیسٹ کریں گے تو اس کو فالو کریں. والدین کی خواہشات کا احترام کرنا اور انہیں پورا کرنا بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کا اس میں خود سے انٹرسٹ شامل ہے، اگر آپ کا خود سے انٹرسٹ شامل نہیں ہے تو پھر آپ اسی چیز کو فالو کریں اور اسی چیز میں آگے جانے کی کوشش کریں جس میں آپ ایکسل بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے بچوں پہ یہی فوکس رکھا ہوا ہے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے تو پھر ضرور ان سے بات چیت کیجیے گا، انہیں کسی کیریئر کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیے گا یا پھر خود سے ہی جج کرنے کی کوشش کیجیے گا. بچے سے پوچھیے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور جو وہ کرنا چاہتا ہے اگر آپ اسے کرنے دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا نام بھی روشن کرے گا. بہت شکریہ.